السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہجرت کے بعد کی جو آپ کی جو حیات ہے تو اس بارے میں تقریباً 5 سالوں تک جو واقعات ہوئے تو وہ آپ کے سامنے رکھے گئے۔ تو بقیہ سالوں میں جو واقعات اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آئے تو اس پر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ 5 ہجری مکمل ہو چکے ہیں، 5ویں ہجری کے بعد 6 ہجری میں داخل ہوں گے۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جو اہم واقعات ہوئے اس میں سے پہلا واقعہ غزوہ بنو المصطلق ہے۔ غزوہ بنو المصطلق یہ واقعہ کیا ہے؟ کل آپ سنیں، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، یہ کس کی بیٹی تھی؟ یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ تو وہ یہودی سردار کے جو قبیلہ تھا وہ قبیلے والوں سے 6 ہجری میں جنگ ہوتی ہے، اور اسی جنگ کے ختم ہونے پر غلام بنا لیے جاتے ہیں لوگ، مرد اور عورتیں جو ہے لونڈیاں بنا لی جاتی ہیں۔ تو اس میں سے حضرت جویریہ ہوتی ہیں، تو یہ حضرت جویریہ کی شادی بھی آگے چل کر کے ہوتی ہے۔ تو 6 ہجری کے واقعات میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، اور نکاح کا جو اصل اس سے پہلے جو کام ہوا غزوہ بنو المصطلق یعنی یہودیوں سے جنگ، تو یہ اس کے بارے میں کل تفصیل بتائی گئی۔ ایک دوسرا واقعہ، ایک اور واقعہ جو سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آیا، اسے یوں کہیے کہ مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر حملہ اور آپ کے زندگی کے پرسنل لائف کو ڈسٹرب کیا گیا۔ اس سے پہلے یعنی دین کو لے کر کے، اسلام کو لے کر کے، صحابہ کو لے کر کے ظلم و ستم ہوتے تھے، لیکن سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا، وہ جو واقعہ ہے واقعہ افک، سورہ نور کے 2 رکوع میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے۔ اس سے پہلے جو پچھلے سالوں میں جو تفسیر ہوئی ہے تو اس میں یہ واقعہ وہاں تفصیل سے بتایا گیا ہے، تو یہاں اب اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، بس اتنا بتانا ہے کہ ہوا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پر تھی۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ کوئی بھی ضروری سفر ہوتا تو اپنی بیوی کو جو ہے کسی ایک بیوی کو ساتھ رکھتے قرعہ اندازی کے ذریعے سے۔ تو حضرت عائشہ کا نام اس سفر میں آیا تھا، تو ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ تو ہوا یہ کہ واپسی میں یعنی کہ غزوے سے واپس ہوتے ہوئے حضرت عائشہ جو ہے مس ہو گئی۔ مس ہوئی بولے تو حضرت عائشہ کی ایک الگ اونٹنی تھی۔ وہ زمانے میں جو اونٹنی کا کجاوا، وہ تو اونٹنی کے اوپر ایک ڈول رکھتے تھے بیٹھنے کے واسطے، اور پردے وغیرہ یعنی کہ کم سے کم دھوپ وغیرہ موسم کا کچھ بھی تکلیف نہ ہو، تو ایسا اہتمام اوپر نیچے ہوتا تھا۔ تو ان کی جو اونٹنی تھی، وہ اونٹنی جو ہے یعنی حضرت عائشہ خود اس وقت بہت دبلی پتلی ہیں، یعنی کہ شادی ہوئی تو بالکل چھوٹی عمر میں، جس کی وجہ سے دبلی پتلی تھی۔ تو اللہ کے نبی جو ہے بعض صحابہ کرام کو، 1-2 صحابہ کو ذمہ داری دیے تھے ان کی اونٹنی کو ساتھ لے کے آنا بول کے۔ تو لوگاں کیا سمجھے کہ اونٹنی میں حضرت عائشہ بیٹھ گئے ہیں بول کے خالی اونٹنی لے کے نکل گئے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو خالی ہے، حضرت عائشہ چوک گئی ہیں، پیچھے ہیں۔ تو حضرت عائشہ جو ہے پیچھے تھی،
تو بعد میں جو ہے یعنی جاتے ہیں، پھر وہاں ایک واقعہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہوتا ہے، گلے کا ہار سننے کا گم ہو گیا رہتا ہے، تو جس کو تلاش کرنے کے لیے وہ نکل جاتی ہیں، تو پھر بعد میں آتی ہیں، ہار بھی مل جاتا ہے۔ تو اور جب یعنی اللہ کے نبی بہت آگے نکل گئے ہیں، اور حضرت عائشہ اور جو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی ذمہ داری دیے، تو ان کے ساتھ جو حضرت عائشہ آتی ہیں۔ تو یہ غزوے میں یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ اس وقت قافلے میں منافقین بھی ہیں اور منافقوں کا سردار بھی ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے ایک بہت بڑا الزام حضرت عائشہ پہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے الزام لگاتا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات تھی عزت کے سلسلے میں، اور حضرت عائشہ کے سلسلے میں، وہ بھی جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بیوی ہیں، چہیتی بیوی ہیں، اور یعنی کہ کنواری ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی مدینہ آتے ہیں، تو صحیح واقعہ کیا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی ان کے گھر بھیج دیتے ہیں ذرا دنوں تک کے لیے، حضرت ابو بکر کے ہاں، تو گھر چلی جاتی ہیں۔ تو تقریباً سمجھیں کہ 1 مہینہ اسی پس و پیش میں یعنی کہ اسی تکلیف کے مرحلے میں اللہ کے نبی گزارتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے جس میں حضرت عائشہ پاک ہیں، پکیزی ہیں، آپ کی عزت، آپ کی عصمت اور آپ کے بارے میں، آپ کی پاک دامنی کے بارے میں سورہ نور کے اندر اللہ 10 آیتیں نازل کرتے ہیں ان کی براءت کے بارے میں، ان کی پاکیزگی کے بارے میں، ان کی صداقت کے بارے میں۔ تو تب اللہ کے نبی کو صحیح مسئلے کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ آگے کی بات ہے۔ تو بہرحال 6 ہجری میں ایک واقعہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آیا، تو تفصیل اس سے پہلے ہوئی ہے تو اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے۔ سن 6 ہجری میں جو ہم اس وقت آپ کے سامنے واقعات رکھ رہے ہیں، یہ بات آپ پھر ایک اور مرتبہ سن لیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بہت سارے واقعات یہ سالوں میں ہوئے ہیں، اگلے سالوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سے جو ازحد ضروری ہے اور وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی، اور پھر ہم اختتام کو پہنچ رہے ہیں، تو اس لیے جو ضروری واقعات ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ضروری واقعے میں ضروری باتوں پر۔ سن 6 ہجری کا جو ایک بہت بڑا واقعہ ہم کو یاد رکھنا ہے وہ ہے اللہ کے نبی کا مدینے سے عمرے کی نیت سے مکے کا سفر کرنا۔ یہ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے۔ اصل میں ہوا کیا، اللہ کے نبی سن 6 ہجری میں سمجھیں کہ تقریباً ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور مدینے میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی عمرے کو جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو بھی چاہے آ سکتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے بعد سے یہ آپ کا اس طریقے پر ایک مجمع کے ساتھ یہ پہلا عمرہ تھا، یعنی کہ مکہ کعبۃ اللہ کا سفر یہ آپ کا تھا۔ تو ایک بڑی تعداد سفر کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور تقریباً 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ 1400 اتنی بڑی تعداد کو لے کر کے عمرے کی نیت سے اللہ کے نبی نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا نکلنے کا ایک ہی مقصد ہے مدینے سے عمرہ کرنا، جنگ کرنا، جہاد کرنا اللہ کے نبی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اور اسی مقصد کو اور واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور بھی اپنے ساتھ لے لیے۔ اللہ کے نبی جو ہے قربانی کرنے کی نیت سے کسی بھی موقع پر آگے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ آگے حج کے مہینے ہیں، اور پھر یعنی قربانی وغیرہ، تو اس سلسلے میں قربانی کے لیے اللہ کے نبی جانور بھی ساتھ لے لیے تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے نبی قربانی کی نیت سے نکلے ہیں۔ لیکن مکے کے اندر یہ بات پھیلائی گئی کہ اللہ کے نبی 1400 لوگوں کو لے کر کے مکے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ایسا پھیلائی گئی کہ مکے والے جو ہے اللہ کے نبی کو اندر داخل ہونے نہیں دینا، اتنا پھیلائے۔ اور ہوا بھی ویسے، مکے سے تھوڑا دوری پر
ایک علاقہ آتا ہے حدیبیہ نام کا. حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے. تو وہ جگہ پر اللہ کے نبی رکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچائی بھی جاتی ہے کہ مکے والے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اندر آنے کا موقع، عمرہ کرنے کا موقع ہرگز نہیں دیں گے. داخل ہونے کا کوئی موقع مکے والے آپ کو نہیں دینا چاہ رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی تک اطلاع پہنچائے گی. اب کیا کرنا ہے؟ ادھر اللہ کے نبی عمرے کی نیت سے نکلے ہیں اور مکے والے ہیں کہ اللہ کے نبی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، موقع نہیں دے رہے ہیں. تو درمیان میں صلح کرنے کی بات ہوتی ہے کہ نہیں چلو ایسا مطلب لڑائی جھگڑا نہ ہو. صلح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا رکھا. تو ہوا یہ کہ مکے سے بعض لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے گئے بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. سب سے پہلے مکے کا ایک کافر، حذیل نام کا ایک کافر اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صاف بتاتے ہیں کہ جاؤ جا کے مکے والوں کو سنا دو، ہمارے آنے کا مقصد ایک ہی ہے، عمرہ کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم اسی لیے آئے ہیں. نہیں، اگر مشرک، مکے کے مشرک کافر اگر زبردستی کر کے ہمارے عمرے کو روک کر لڑائی تک آنے کا موقع اگر دیں گے، مجبور کریں گے، تو پھر ہم لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور اگر وہ ہم کو مجبور کریں گے، راستہ روکیں گے، تو ہم جو ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میرا سر اپنے تن سے، تن بولے تو بدن کو بولتے، فارسی کا لفظ تن، اللہ کے نبی بولتے کہ جب تک میرا سر جو ہے تن سے جدا نہیں ہوتا اس وقت تک میں جو ہے تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. تو اصل موقع لڑنے کا نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں مجبور کرے تو میں یہاں تک بھی تمہارا مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے یہاں تک بھی میں تیار ہوں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. حذیل مکے کے مشرکوں کے پاس، سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ارادہ تو عمرہ کرنے کا ہے صرف، تو عمرے کی اجازت دے دینا بہتر ہے. مکے والوں نے کہا کہ نہیں، یہ محمد کی پلاننگ ہے، عمرے کرنے کی نیت سے آنا اور پھر حملہ کرنا ہے ان کی پلاننگ ہے، تو ہم ایسی اجازت نہیں دیں گے. لیکن ان کو اتنی بات تو ان کے دماغوں میں بٹھائی گئی کہ اللہ کے نبی عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں. تو پھر ایک اور آدمی کو، دوسرے آدمی کو بھیجتے ہیں، دوسرے آدمی سے اطمینان نہیں ہوا تو تیسرے کو بھیجتے ہیں. تو ایسے باری باری بھیجتے ہیں. تو ان آنے والوں میں مکے کے ایک بڑے سردار تھے جن کا نام ہے عروہ بن مسعود الثقفی، جو اس وقت مکے کے مشرکوں کی طرف سے اللہ کے نبی کے پاس بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس وقت آگے چل کر کے ان کو اسلام کی ہدایت ملتی ہے، مسلمان ہوتے ہیں. اس وقت مکے کے کافروں کی طرف سے آ رہے ہیں عروہ بن مسعود الثقفی. اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد ہے. اللہ کے نبی وہی بات دہراتے ہیں جو بات اس سے پہلے کے لوگوں کے پاس دہرائے. بولے کہ میرا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے کے لیے چھوڑ دو، اگر نہیں تنگ کریں گے جنگ کرنے تک تو پھر ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جانے والے ہیں، اس کے لیے بھی تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا. تو یہ جو عروہ بن مسعود ہے، یہ بات چیت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ اے محمد، مکے کے اندر جو قریش یعنی بڑے بڑے سردار وغیرہ ہیں وہ سب آپ کے قبیلے کے، خاندان کے لوگ ہیں. تو آپ یہ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے وہ لوگوں سے کئی کو دشمنی کرتے ہیں، کئی کو جھگڑا کرتے ہیں، کئی کو جنگ کرتے ہیں. اگر یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کو چھوڑ ڈالے تو تمہیں کہاں جاتی ہیں؟ بولنے کی بات تک جو ہے عروہ بن مسعود کہتا ہے یہ جو بات تھی بہت خطرناک بات تھی کہ ان کا بھروسہ، صحابہ کرام کو اشارہ کر کے کہ ان کے بھروسے پہ اپنے خاندان قبیلے مکے والوں سے لڑ رہے ہو، اگر یہ ساتھ چھوڑ دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے فوراً ان کو غیرت آتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے عروہ بن مسعود کو ایک بہت سخت جملہ کہتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسا سخت جملہ آپ کو نظر نہیں آتا. ایک بہت سخت جملہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس سے، اور یعنی کہ بہرحال وہ جملہ بہت سخت ہے، بہت کڑوا ہے اس کے لیے. تو وہ خاموش رہ جاتا ہے سن کے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ ابو بکر نرم دل ہیں، لیکن اگر انہوں نے اتنی بڑی بات بتائی ہے تو میری یہ بات غلط تھی، اس وجہ سے بتائی ہے. تو عروہ بن مسعود جو ہے بہت دیر تک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت ہوتی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ مصالحت کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ واپس جاتا ہے عروہ بن مسعود الثقفی، تو جانے کے بعد جو فیڈ بیک دیتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ عروہ بن مسعود الثقفی جو ہے مکے کے مشرکوں کے پاس جاتا ہے، جا کے بولتا ہے کہ دیکھو سنو، میں محمد کے پاس گیا، جا کے بیٹھا، بات چیت کیا، بہت دیر تک رکا، میں نے وہاں جو کچھ دیکھا ہے وہ میرے یقین سے بہت اوپر ہے، یعنی ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ انسانوں کے درمیان ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا دیکھا ایسا؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں ان سے پہلے یعنی محمد سے پہلے جو ہے حبشہ کے بادشاہ سے جا کے ملا ہوں، قیصر بادشاہ سے جا کے ملا ہوں، کسریٰ کے یعنی ایسے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں میرا جانا ہوا ہے، لیکن محمد کو جیسے ان کے صحابہ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جیسا ادب و احترام کرتے ہیں، اور اپنی جانوں تک لٹانے کے لیے جو جذبہ میں نے محمد کے شیدائیوں میں دیکھا ہے، صحابہ میں، ویسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے وزیروں، ان کے غلاموں کو دیکھا ہے، لیکن جو ادب و احترام، جو عزت، جو اپنے آپ کو نچھاور کرنا صحابہ کرام میں ہے، میں نے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو یہ صحابہ کرام آپ کی محبت میں وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، وہ آپ کے خطرات کو بھی، آپ کے جسم کو جو پانی چھوتا ہے اس پانی کو اپنے ہاتھوں سے لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، رگڑ لیتے ہیں، اس نیت سے کہ یہ اتنا احترام والا، عزتوں والا، برکت والا پانی ہے۔ تو جو نبی، جس نبی سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ خطرات کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اور بہت ساری باتیں بولتا ہے کہ جو ساتھی، جن کے دوست اتنا چاہنے والے، اتنا جان لٹانے والے ہوں تو وہ محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو کچھ ہوا تو یہ اپنی جانیں قربان کر کے بھی تم سے بدلہ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم بہتر ہے اندر آنے دو اور عمرہ کرنے کے لیے موقع دے دو۔ لیکن مکے کے سردار ہیں کہ ہم کیسے آنے دیں گے؟ اللہ کے نبی کو تب بھی آنے نہیں دیے، اور پھر آخر کار ہوا کیا؟ صلح کرنا ہے، اگریمنٹ کرنا ہے۔ تو اگریمنٹ کرنے کے لیے اپنے ایک اور آدمی کو بھیجتے ہیں، ان کا نام ہے سہیل بن عمرو۔ سہیل بن عمرو مکے کے مشرکوں کی طرف سے انہوں آگے آتے ہیں، کافر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اب اگریمنٹ کی بات کرنا ہے۔ اگریمنٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے جو اگریمنٹ کرانے کے لیے بات چیت ہوتی ہے، تو یہ اگریمنٹ کرانے کے درمیان میں ایک مسئلہ، ایک بہت نازک مسئلہ یہ ہوا، انہوں اگریمنٹ کرانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مکے کے مشرکوں کافروں کی طرف سے ان کے بڑے بڑے سردار، پہلے ایک آئے، حذیل آئے، بعد میں 2 آئے، بعد میں 3 آئے، عروہ بن مسعود ثقفی لگاتار آتے گئے، تو اللہ کے نبی مناسب سمجھے کہ ہمارا بھی ایک آدمی ان کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے داماد، تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عثمان کو اللہ کے نبی بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے مکے والوں کو سمجھاؤ۔ حضرت عثمان مکے کو جاتے ہیں، جا کر کے ان کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں، تو لوگ پہلے ان کے سامنے بات رکھ دیتے ہیں کہ عثمان جب تم آ ہی گئے ہو تو تمہیں عمرہ کر لو، عمرہ کر لے کے نکل جاؤ۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، نبی جب تک عمرہ نہیں کریں گے میں عمرہ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے عمرہ نہیں کیا۔ مکے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا کہ ہم کچھ بات چیت کر کے آپ کو سنائیں گے، تو یعنی کہ تھوڑا لانگ ڈسٹنس ہو گیا واپس آنے تک۔ تو مکے والوں کی جانب سے بات پھیلائی گئی اور غلط بات پھیلائی گئی، مشہور کی گئی، اور جو اللہ کے نبی صحابہ کرام تک پہنچی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، یعنی کہ بس ایک الزام تھا، بے بنیاد بات تھی، وہ نہ شہید کیے گئے ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن غلط بات پھیلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی تو بظاہر یہ بات ایسی تھی کہ جو یعنی جنگ کو بھڑکانے والی تھی۔ مسلمانوں کی جانب سے اس زمانے میں بھی اگر ایک ملک کا، ایک قوم کا سفیر دوسرے قوم کے پاس بات کرنے کے لیے، اگریمنٹ کے لیے جاتا ہے اور وہاں اس کا قتل ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اگریمنٹ نہیں، جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا کہ یہ لوگ جو ہے اب یعنی کہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ایک درخت کے پاس جمع کیا،
درخت کے پاس جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائے اور بولے کہ آ کے سب وعدہ کرو، اور یہ بھی بولے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے وعدہ لیا کہ اگر مکے والے ہم کو اس حد تک مجبور کرے لڑنے تک تو ہم اپنی جانیں بھی صحیح، ہمیں یعنی کہ شہید ہو کر ہی رہیں گے، لیکن حضرت عثمان کا بدلہ جو ہے ہم لے کے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ لیا، تو اسی وعدے کو جو ہے بیعت رضوان کا نام دیا گیا۔ اس درخت کے پاس جو اس جگہ کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان کیا؟ رضوان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ جب یہ بیعت ہوئی یعنی اللہ کے نبی یہ وعدہ صحابہ کرام سے لیے، تو اس موقع پہ اللہ یہ آیت نازل کرے، سورہ فتح آیت نمبر 18 اللہ آیت نازل کرے، فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان مومنوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو مومنین آپ سے یعنی نبی سے بیعت کیے درخت کے نیچے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ اس موقع پہ نازل کرے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، رضامندی تھی، تو اس سے رضوان جو ہے وہ بیعت کا نام پڑ گیا، بیعت رضوان۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیعت لیے، اور صحابہ کرام بھی اس بات پر متفق ہوئے۔ بعد میں آپ تک یہ صحیح خبر پہنچائی گئی کہ حضرت عثمان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ صحیح سلامت ہے۔ مکے کے مشرکوں نے آپس میں مشورہ کر کے کچھ فیصلہ سنانے کے لیے رکا لیے تھے عثمان کو، اس وجہ سے غلط خبر مشہور کر دی گئی، ورنہ عثمان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس بھی آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے یہ آتے ہیں مکے کے مشرکوں کی طرف سے سہیل بن عمرو۔ اب رہا مسئلہ اگریمنٹ کا کہ ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے مکے کے مشرکوں کو اب سمجھ میں آ گیا، خاص کر کے عروہ بن مسعود ثقفی نے اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت، جان نثاری، جان قربان کرنے کی جو باتیں عروہ بن مسعود نے سنائی، تو وہ باتوں کو سن کر مکے والے تو سمجھ گئے کہ اب اگر ہم جنگ چھیڑیں گے تو بس کوئی نہیں بچے گا، تو اس لیے اگریمنٹ پہ اتر آئے اور سہیل بن عمرو کو بھیجے۔ سہیل بن عمرو اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ مکے کے مشرکوں کی طرف سے یہ بات کرنے کے لیے، اگریمنٹ کے لیے، معاہدے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے۔ سہیل بن عمرو اپنی زبان پہلے کھولتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارا اگریمنٹ یعنی مکے کے مشرکوں کی طرف سے اگریمنٹ یہ طے ہوا ہے کہ اس سال آپ عمرہ کریں گے نہیں، آپ آئے ہیں لیکن عمرہ کرنے کا اس سال ہمیں موقع نہیں دیں گے، آئندہ سال آ کر کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ سال آ کے بھی عمرہ کریں گے تو آپ صرف 3 دن مکے میں رکیں گے، 3 دن سے زیادہ رکنے نہیں دیں گے، صرف 3 دن آپ کو مکے میں رکنا ہے، اور اس درمیان میں یعنی کہ اسلحہ، تلواریں یا جنگ کی جیسی تیاری ہو تو ویسی تیاری کے ساتھ نہیں آئیں گے، اگر تلوار بھی ہوگی تو نیام میں ہوگی، چھپا کے رکھیں گے۔ تو یہ پہلی شرط تھی مکے کے مشرکوں کی طرف سے۔ دوسری شرط اس نے یہ سنائی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ 10 سالوں تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، آئندہ 10 سالوں تک کوئی بھی جنگ، یعنی ہم بھی نہیں کریں گے اور تمہیں بھی نہیں کرنا۔ تو یہ ایسا اگریمنٹ کہ آئندہ 10 سالوں تک جو ہے جنگ بند کر دی جائے گی، مکمل طور پر 10 سالوں تک۔ یہ دوسری۔ تیسری شرط ایک یہ تھی کہ اگر مکے کے اطراف کے کوئی یعنی کہ سائڈ خریے والے، دیہات، کوئی بھی قبیلے والے اگر ہم سے دوستی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہیں تو بھی رہ سکتے ہیں۔ اسے وہ زمانے کے اعتبار سے بولتے تھے حلیف۔ حلیف بولے تو اگر یعنی کہ میرا قبیلہ ہے سمجھو، اگر آپ کا کوئی قبیلہ آ کے ہم سے مل لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے حلیف یعنی دوست ہیں، بولے تو یہ مطلب ہوتا تھا کہ اگر وہ قبیلے والے پر کوئی حملہ کرے تو ہمیں بھی ساتھ دینا، ہم پر حملہ کرے تو انہوں بھی ساتھ دینا، تو اسے بولتے تھے حلیف۔ تو مکے کے مشرکوں نے کہا کہ مکہ یا مدینے کے کسی بھی قبیلے کو اجازت ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کا بھی حلیف دوست بن سکتا ہے۔ ایک چوتھی اہم شرط، اور یہ بہت یعنی کہ نا انصافانہ شرط سمجھے، مکے کے مشرکوں نے یہ رکھا، اللہ کے نبی کے سامنے کہا کہ اگر مکے کا کوئی مشرک بھاگ کر کے یعنی آپ کے پاس آتا ہے، اسلام قبول کر بھی لیتا ہے، ہمارا آدمی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی مکے کا آپ کے پاس آئے گا بھاگ کر کے مدینے کو، تو مدینے سے واپس کر دینا ہے،
ریٹرن کرنا ہے. لیکن اگر مدینے کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا، ہم کو ملا، تو ہمیں واپس نہیں کریں گے. کیسا ہے دیکھو کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا تو واپس کرنا ہے، تمہارا آدمی آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ بظاہر ایک نا انصافانہ شرط تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے. تو جب یہ چند شرطیں طے ہوئی، جو اہم شرطیں 4 تھیں. جب یہ شرطیں، یہ اگریمنٹ جو ہے ہو رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یعنی کہ بات چیت ہو رہی، تو اسی موقع پر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ جو اگریمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، کون آئے ہیں؟ مکے کے کافر. نام کیا ہے؟ سہیل ان کا نام ہے. تو ان کے ایک بیٹے مسلمان ہو کے آتے ہیں مکے سے مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اور آ کے جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے. تو باپ ہے بازو میں ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تو اگریمنٹ ہوا کہ ہمارا کوئی آدمی آئے گا تو آپ واپس کر دینا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی بات چیت ہوئی، لکھت نہیں ہوئی نا، اور لکھت نہیں بھی ہوئی تھی، صرف بات چیت ہوئی تھی، لکھت نہیں ہوئی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ابھی تو لکھت نہیں ہوئی ہے. تو باپ نے کہا کہ نہیں، آپ واپس کرنا ہے، اگر آپ اسے واپس نہیں کریں گے تو یہ اگریمنٹ کینسل. تو اللہ کے نبی نے ان کے بیٹے کو جو ہے سمجھایا کہ چلو واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ مطلب بات یہاں تک آ رہی ہے، تمہاری ایک کی طرف سے اگریمنٹ کینسل ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی مجھ پر ظلم کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمت دی کہ صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. بہرحال وعدہ ویسے ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخر کار بھیج دیا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ اگریمنٹ کینسل کرنا پڑے گا. تو ان کے بیٹے کو اللہ کے، ان کے بیٹے کا نام ہے ابو جندل جو ہے ان کے بیٹے کا نام ہے، یعنی سہیل کے بیٹے کا نام ابو جندل ہے، جو مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے. تو بہرحال شرط کے مطابق وہ ان کو واپس بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ نام یہاں یاد رکھیے آپ، ان کے بیٹے کا نام ابو جندل. اچھی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری بات طے ہوئی تو لکھت کا مسئلہ ہے، تو لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلائے اور لکھنے کے لیے کہا. حضرت علی لکھ رہے ہیں، لیٹر اٹھا لیے ہیں اور لیٹر اٹھا کے لکھنا شروع کرے ہیں. لکھا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کافر نے کہا کہ یہ الرحمن، یہ الرحیم، یہ ہم نہیں جانتے، یہ الرحمن الرحیم ہم کو نہیں ہونا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں. تو حضرت علی پھر لکھتے ہیں بسمک اللہم. تو اس کے بدلے میں لکھ سکتے ہیں بسمک اللہم لکھتے ہیں. پھر شرطیں لکھی جاتی ہیں. تو شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت علی سے کہ لکھو یہ صلح، یعنی یہ اگریمنٹ محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہے، یعنی کہ ان کی طرف سے یہ اور ان کی طرف سے، تو ان کا نام لکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا محمد الرسول اللہ کی جانب سے اور ان کی طرف سے معاہدہ. سہیل ایک کافر نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ محمد ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ نہیں ہونا. کہا کہ رسول اللہ، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، رسول نہیں ماننے کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ہم رسول اللہ کیسے کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ کے بیٹے محمد لکھو. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم آپ کو مانتے ہیں رسول اللہ، تو میں نہیں مٹا سکتا اللہ کا رسول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیپر لیے اور خود آپ ہی نے مٹا دیا، اور پھر محمد بن عبداللہ لکھا گیا. دیکھیے کیسی زبردستیاں ہو رہی ہیں. اللہ کا نبی خاموش ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا. اللہ کے نبی باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھنا ہے، آپ نے ختم کیا. یہاں نہیں لکھنا ہے رسول اللہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ لکھو. پوری شرطیں مکمل طور پہ لکھی گئیں، اور وہ شرطوں کے ساتھ جو ہے شرطوں یعنی کہ معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا، اور یہ اگریمنٹ ہونے کے بعد وہ واپس نکل کے جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معاہدہ ہوا، یہ اگریمنٹ ہوا. تو یہ اگریمنٹ جیسا کہ آپ نے سنا ابھی تک، یہ اگریمنٹ ظاہر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسی شرطوں پہ طے تھا جو ایک طرفہ تھی، یعنی کہ مشرکوں کے پوری ڈیمانڈز پوری کی گئی، مسلمانوں کی جانب سے یعنی کہ ایک نا انصافانہ جو ہے سلوک ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کیا گیا. اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر جو ہے یعنی کہ ناراضگی، غصہ پھیل گیا. 2 وجہ سے.
ایک وجہ تو یہ تھی کہ صحابہ کرام یعنی جو جن کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی، اس کے بعد ایک دو وجہ، پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کو عمرہ کرنے سے روکا گیا، عمرے کی اچھی نیت لے کر مدینے سے آئے تھے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو شرطیں ہو رہی ہیں یہ شرطیں غلط ہیں، تو اس کے باوجود بھی یعنی کہ ایسی شرطوں کو لے کر ہم واپس کیسے جانا ہے، تو ہوتا ہے بھائی انسانی فطرت ہے۔ صحابہ کرام میں تھوڑا غصے کا ماحول تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں مجلس میں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، جلالی شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، جانتے ہیں ہم سب حضرت عمر کس قدر غصے والے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ السنا من الحق وهم علی باطل، بولتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بات ویسی ہے جیسے تم نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، مسلمان حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا اگر جنگ ہوگی یا لڑائی کچھ بھی ہوگا تو ہمارے جو شہید ہیں مسلمان جو بھی ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور وہ ان کے جو بھی قتل ہوتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، کیا بات ایسی ہی ہے کیا؟ یعنی اگر لڑائی ہو اس موقع پر تو ہمارے جو بھی لڑائی ہونے کے باوجود بھی یا تو فتح ہوگی یا موت ہوگی، اگر موت ہوگی تو بھی ہمارے لیے جنت ہے اور ان کے لیے جہنم ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو پھر اتنا دب کر کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہا کہ اے عمر میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں، اور اللہ مجھے کسی بھی حالت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، یعنی مجھے ظالموں کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا بلکہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے رہے گا، اللہ کی مدد ضرور آ کے رہے گی، یہ یقین رکھو۔ حضرت عمر ہیں برابر غصے میں ہیں، حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، جا کے یہی سوالات دہراتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر سوال کا وہی جواب دیتے ہیں جو اللہ کے نبی کا جواب تھا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے اتنی بات بتاتے ہیں کہ اے عمر آپ اللہ کے نبی کے پاس سے بات کر کے آ رہے ہیں، جب اللہ کے نبی نے آپ کو جواب دے دیا ہے تو پھر آپ کو اس قدر غصے میں ہونے کی یا آگے کے بارے میں اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان رکھیے۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان کی یہ گفتگو رہی اس صلح کو رکھ کر کے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں بہرحال اب بھی یہی ماحول باقی ہے، غصہ بھرا ماحول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمرے کی نیت سے آئے اور آتے ہوئے جانور سواریاں وغیرہ لے کر کے آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ جو ہے اپنے جانوروں کو کاٹ دیں گے، قربانی کریں گے، ایسا اللہ کے نبی نے ارادہ کیا، اور اٹھ کے کہا کہ لوگوں صحابہ سے کہا کہ اٹھو اور قربانی کرو۔ کوئی ایک بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، سب خاموش بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ پریشان ہو گئے، اپنے یعنی کہ جو ٹینٹ ہوتا ہے تو وہ جو ٹینٹ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے حضرت ام سلمہ تھی، آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ، کل سنے نے پورا واقعہ، تو وہی ام سلمہ اس ٹینٹ میں اس سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی یہ بیوی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ سب خیر ہے، سب ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں۔ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ اپنے جانوروں کو ذبح کریں، لیکن کوئی بھی جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ، اللہ اکبر، نیک بیوی ہونا تو اپنے شوہر کو کئی سی بھی پریشانی مطلب ٹینشن وغیرہ دنیا کے جو بھی ہوتے ہیں اس موقع پر کسی بھی طریقے سے ساتھ دے سکتی ہے۔ آپ شروع میں حضرت ختیجہ کے بارے میں سنے تھے نہیں؟ تو صرف ختیجہ ہی نہیں تھی، بعد میں ایسے یعنی کہ ام سلمہ نارمل سے لوگوں کے مسلمانوں میں ان کے بارے میں ویسا مشہور نہیں، جبکہ ان کی زندگی کا یہ ایسا ایک مشورہ ہے جو عورت ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے شوہر کو دیا، اور وہ مشورے کی وجہ سے صحابہ کرام میں کئی سی اتفاق ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ جائیں، کسی سے کچھ بھی نہ کہیں، بس جائیں اپنے سر کے بال نکال لیں اور قربانی کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سر کے بال نکال لیے اور قربانی کر دیے۔ آپ قربانی کرنا ہی تھا، تمام صحابہ کرام نے قربانیاں کی۔ اللہ کے نبی تو صحابہ کرام میں جو ماحول ہے کیا ہے، فطری طور پر یعنی کہ آپ خود سوچیں
کہ اتنا لمبا سفر کر کے گئے ہیں اور اچھا جنگ کرنا کچھ بھی مقصد نہیں، صرف عمرہ مقصد ہے، اس کے باوجود مکے والے روکنا اور پھر اوپر سے الٹا ایسی غلط کنڈیشنیں لگانا تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام لیکن جب اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی عملاً وہ کام کرے ہیں، خود آگے بڑھ کے اللہ کے نبی نے کیا، تو تب کسی نے کچھ نہیں کہا، سب نے جو ہے قربانیاں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے جو جانور لائے تھے وہ جانوروں کو ذبح کر دیا۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک مشورہ تھا جو اتنے بڑے مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کر دیا۔ تو ہاں ایک بات یہ بھی ہے، ایک تو بیویاں یعنی کہ عورت اگر چاہے تو، دوسرا کیا ہے تو مرد بھی اپنے جو ایسے معاملات میں عورتوں کو اپنی بیوی کو بھی شریک کرنا، ان سے بھی مشورہ کبھی خیر وغیرہ پوچھتے رہنا، ایسا نہیں کہ تو کیا بولتی لے، تیرے سے کیا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ایسی باتیں جو ہے ہمیں نہیں کرنا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کس کی دماغ سے کس کی زبان سے کیا بات نکالتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی اتنی بیویوں میں الگ الگ موقعوں پر کیسے مشورے کیسی باتیں اللہ کے نبی کی زندگی میں آئیں۔ تو بہرحال یہاں تک قربانی ہوئی اور سب کے سب جو ہے واپس نکلنا ہے۔ واپسی کا جب سفر شروع ہوا تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا 40 پر 8واں سورہ نازل کرتے ہیں، جس کی پہلی آیت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے اللہ کے نبی یقیناً ہم آپ کو ایک کھلی واضح فتح عطا کرنے والے ہیں، آئندہ آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی بہت بڑی فتح حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو ایک فتح مبین آپ کو دینے والے ہیں۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو یہ ایک بہت بڑی تسلی والی آیت تھی، بہت بڑی، یعنی کہ جو ماحول ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر غم کا یا یہ سمجھیں کہ درد کا ماحول ہے، ویسے موقع پر یہ آیت بشارت بن کے نازل ہوتی ہے کہ آپ کو ایک فتح مبین ملنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں اور خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سن کے پوچھتے ہیں کہ کیا فتح مبین اللہ نے کہا ہے، تو کہا اللہ کے نبی نے کہ ہاں فتح مبین اللہ نے کہا ہے، کہ تو تب جا کے حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اب ریلیکس ہو گئے، ورنہ جب سے ایک دم غصے میں۔ اب یہ جب پتہ چلا کہ فتح مبین ملنے والی ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان میں یہ ماحول جو ہے تھوڑا تھما، ٹھیک ہے، یہاں تک واقعہ ہوا، اب ریٹرن ہو گئے۔ یہاں ہم کو ایک بات یہ سمجھنا ہے، بعض باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے دب کر کے صلح کی، لیکن آگے چل کر کے یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی اس سے بہت خیر ہوا، آگے چل کر کے صلح حدیبیہ سے۔ تو یہ یہاں حدیبیہ ایک جگہ کا نام، اور اس جگہ پر چونکہ اگریمنٹ صلح ہوئی تو اس وجہ سے یہ سن 6 ہجری میں یہ پورا جو واقعہ پیش آیا تو اسی کو نام دیے صلح حدیبیہ، بلکہ سمجھ میں ہے، تو یہ صلح حدیبیہ ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شرطوں پر متفق ہوئے تھے، آگے چل کر کے بہت سارے فائدے ہوئے، کیسے فائدے ہوئے، بہت سارے فائدے ہوئے۔ اس میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے۔ پہلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شرط یہ طے کی تھی مکے والوں نے کہ ہمارا آدمی آئے گا تو تم واپس بھیجو گے، تمہارا آدمی آئے گا تو ہم واپس، ٹھیک ہے۔ مکے میں ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، کون؟ ابو جندل، ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہوئے تو ان کو واپس کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور مسلمان ہوئے، ان کا نام ہے ابو بصیر ایک اور جو ہے مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کے مکے سے نکلے، ٹھیک ہے، مسلمان ہوئے مکے سے، ٹھیک، مکے سے مسلمان ہوئے اور نکلے مدینے کی طرف، مکے سے نکل گئے مدینہ جانے کے لیے۔ تو جیسے ہی مکے والوں کو پتہ چلا کہ ابو بصیر جو ہے مکے سے نکل گئے ہیں مسلمان ہو کر کے، تو ان کے پیچھے جو ہے 2 کافروں کو بھیجے پکڑ کے لانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو پہنچتے ہیں، ابو بصیر پہنچتے ہیں اور اپنے اسلام کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں مسلمان ہوا ہوں اور مسلمان ہو کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اور ان کے پیچھے 2 کافر بھی آتے ہیں، آ کے اللہ کے نبی کے پاس ڈائریکٹ آ کے بولتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی واپس کر دینا ہے، شرط طے ہو گئی، اگریمنٹ ہوا ہے کہ ہمارا آدمی آیا تو واپس کرنا، واپس کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی ابو بصیر سے کہا کہ نہیں، اگریمنٹ ہو گیا ہے تو آپ واپس چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی بول رہے ہیں واپس جانا ہے تو کیا کریں گے، واپس نکلیں گے، تو واپس نکلے۔ ساتھ میں کون ہے؟ 2 کافر ہے، ساتھ میں آئے،
آتے آتے درمیان میں ایک جگہ ہے مکے کے قریب میں، ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ بولتے ہیں، ذوالحلیفہ نام کی ایک جگہ ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد کیا کرے، دو کافر تھے تو ان کو مکے والے بھیجے تھے پکڑ کے لانے کے لیے، تو پکڑ کے لانے کے لیے بھیجے تو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجتے نا، تلواریں وغیرہ تھی۔ انہوں کیا کرے، ابو بصیر ایک کی تلوار لے کے دوسرے کو قتل کر دیے، ایک کی تلوار لیے اور دوسرے دو کافر تھے تو ایک کافر کو قتل کر دیے، بچا کون، ایک۔ تو انہیں جان بچاتا بچاتا جو ہے بھاگ کے آ گیا مکے کو، جان بچاتا بچاتا بھاگ کے آ گیا اور مکے والوں کو بتایا کہ تم نے دو کو بھیجا تھا، ایک کو پکڑ کے قتل کر دیے ہیں۔ تو اب مسئلہ کیا تھا، انہوں یہیں پر بیٹھ گئے، ٹھکانہ جمع یہاں پر، ٹھیک، ایک ہے اور ایک مسلمان ہے ابو جندل، جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھگا دیے تھے نا ان کے باپ کے ساتھ۔ تو جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی میرے جیسے ساتھ جو مسئلہ ہوا سیم کن کے ساتھ ہوا ہے، ان کے ساتھ، کہ یہ بھی مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے بولا کہ نہیں ہم واپس کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے ان کو واپس کیا ہے، تو میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، تو یہ کیا کرے، نکلے، اب مدینے تو نہیں جا سکتے تو انہیں بھی جا کے وہاں جمع ہو گئے۔ تو ایسا 1 2 3 کیا ہوتا تھا، مکے کے اندر جو بھی مسلمان ہوتے تھے تو انہوں مدینہ گئے بغیر یہاں ٹھکانہ ڈال دیے، ٹینٹ ڈال دیے ادھر۔ اور اب اس کے بعد کا مسئلہ کیا تھا، مکے والے ملک شام کو تجارت کی نیت سے جایا کرتے تھے، تو جانے کے لیے یہیں سے جانا ہے، تو جو بھی قافلہ، اونٹ، گھوڑے، سواریاں جو بھی آتے تھے ان پر اٹیک ڈائریکٹ ختم۔ جو بھی ادھر سے قافلہ کوئی بھی آیا تو درمیان میں ہے پورے 1 2 3 جمع ہوتے گئے، جو بھی آتے تھے ان پر حملہ کرنا۔ تو اس وقت کیا ہے، مکے والے تنگ آ گئے، بولے کہ یہ شرط کون رکھے سو ہے، مکے والے سے، تو یہ شرط کا نقصان کس کو ہو رہا ہے، مکے والوں کو۔ تو سیدھا اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجے کہ یہ شرط کینسل، کہ ہمارا تو کوئی آدمی تمہارے پاس آنا، تمہارا آدمی کوئی پاس آنا، تو یہ ایک بھیجنا، ایک جنہیں نہیں بھیجنا بولنے کا نہیں ہے، مرضی ہے جیسا کر سکتے ہیں۔ تو ایسی شرط جو ہے یہ شرط کینسل کی گئی، تو یہ فائدہ ہوا۔ تو یہ فائدہ کب سمجھ میں آیا، آگے چل کر کے یہ فائدہ ہوا، اور اس کے بعد وہ شرط جو ہے نکال لی گئی، ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہوا۔ ایک دوسرا واقعہ کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو شرط طے ہوئی تھی کہ مکہ یا مدینے کا کوئی بھی قبیلہ کسی سے بھی دوستی کر سکتا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کسی تک بھی پہنچ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو دعوت و تبلیغ کے لیے مناسب سمجھا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کے جو مہینے ہیں، جو سال ہیں، تو ان سالوں میں دین بہت دور تک پہنچا، اور بڑے بڑے قبیلے یا بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور یہاں ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو صلح تھی جس میں بظاہر دبنے کا مسئلہ تھا، لیکن یہی خیر کا ذریعہ کیسے ثابت ہوا، مکے کے وہ لوگ، مکے کے وہ مشرک جو مکے کی جانب سے جتنی جنگیں لڑی جاتی تھی اس کے کمانڈر سمجھے جاتے تھے، اور آگے چل کر کے اسلامک ہسٹری میں ایک بہترین کمانڈر، سپہ سالار کے حیثیت سے مشہور ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اسی موقع پہ اسلام لاتے ہیں، اسی موقع پر اسلام لاتے ہیں۔ بہت سوچنے میں پڑتے ہیں کہ آخر نبی ہو کر ایسے، یعنی کہ جو صلح ہوئی، دب کر صلح کی، تو دب کر کیوں صلح کی، اگر تو اس کے پیچھے بہت ساری باتیں انہوں نے غور کی، اور یہ جو درمیان میں دین پھیلانے کا اللہ کے نبی کو جو موقع ملا، قبیلے والوں تک پہنچنا، لوگوں تک پہنچنا، تو بہرحال بہت کچھ ہوا، اور ایسے ہوا کہ مکے کے ایسے بڑے، ایک ہی نہیں، اس موقع پہ خالد بن ولید مسلمان ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ عثمان بن طلحہ وہ آدمی ہیں جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہوتی تھی، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ایک اور ہیں حضرت عمرو بن عاص، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پر مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ 3 کون ہیں معلوم؟ یہ 3 کے بارے میں ایک بات جو اللہ کے نبی بولے، یہ 3 جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر کے مدینہ آئے، تو اب مدینہ میں رہ سکتے تھے نہیں، یہ کنڈیشن کی کینسل ہونے کے بعد مدینہ میں رہ سکتے تھے، تو مدینہ میں آئے۔ یہ 3 اللہ کے نبی جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ مکے والوں نے اپنے جگر کے کلیجوں کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے،
یعنی مکہ اگر ایک جسم ہوتا تو اس کے جگر کلیجے کون ہیں؟ یہ خالد بن ولید ہیں، یہ عمر بن عاص ہیں، یہ عثمان بن طلحہ ہیں. تو ایسے لوگ مکے سے خالی ہو گئے. تو اب مکہ جو ہے ایسے بہادروں سے محروم ہو گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی. تو اس درمیان میں یہ تین عظیم انسان جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں. اتنے ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں. آپ اس کے بعد کے سالوں میں ہی یہ بات سیرت میں دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی طرف اس کے بعد ہی آپ نے لیٹر بھیجے تھے. حبشہ کے بادشاہ کی طرف، روم کے بادشاہ کی طرف، بحرین کے بادشاہ کی طرف، یمامہ کے بادشاہ کی طرف. تو یہ چند ملکوں کے نام ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر، اپنے صحابہ، ایک صحابی، 2 صحابی کو سفیر بنا کر کے لیٹر دے کے بھیجے. اس کے بعد ہی جس میں اللہ کے نبی نے ان کو کھلے طور پر اسلام کی دعوت دی. ہر ایک لیٹر کے اندر اس بات کا ذکر ہوتا تھا. اللہ کے نبی ضرور یہ بات لکھتے کہ تمہارے لیے یہ دعوت ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو. تمہارا اسلام کو قبول کرنا تمہارے ماتحتوں کے لیے اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ بنے گا. اگر تم اسلام سے منہ موڑو گے، منہ پھیر لو گے، تمہارا گناہ بھی تم پہ ہوگا، اور باقی اپنے رعایا جو تمہارے ماتحت ہیں حکومت میں، تو ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چند موٹی باتوں کے ساتھ جو ہے اس کے بعد لیٹرز بھی روانہ کرے، جس میں بعض مسلمان ہوئے اور بعض مسلمان نہیں ہوئے. لیکن واقعات اس کے بعد ہے. یہ جو 6 ہجری کب کا واقعہ ہے؟ 6 ہجری کا یہ جو واقعہ ہے، آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ 6 ہجری کا یہ جو واقعہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو اسلام پھیلانے کا جو موقع ملا اور اسلام کس دور تک پھیلا، اس کا اندازہ آپ ایک بات سے لگا سکتے ہیں، ایک ہی بات سے. مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے آئے تو آپ کے ساتھ کتنے تھے؟ 1400 تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط تھی کہ اس کے بعد آپ یعنی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس کے بعد آئیں گے. تو سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے. 7 ہجری چھوڑ دیجئے، 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے پھر صحابہ اکرام کو لے جاتے ہیں. 10,000 صحابہ اکرام ہوتے ہیں. 1,400 کہاں اور 10,000 کہاں؟ تو اتنی بڑی تعداد عمرہ کرنے، یعنی مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد نہیں ہے، یہ ان کی تعداد ہے جو عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کے لیے نکلے تھے. تو اللہ کے نبی کے ساتھ 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے 1400 آ رہے ہیں صرف. اور یہ صلح کے بعد، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو لے کر آ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح مبین کہا، تو یہ صلح حدیبیہ یہ فتح مبین کیسے ہے؟ اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی آدمی نارمل یہ کنڈیشنز کو پڑھے گا تو ایسا لگے گا کہ نبی نے یا مسلمانوں نے دب کر کے یہ اگریمنٹ کیا ہے. لیکن اس کے ذریعے سے جو خیر آگے پھیلا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے جو مواقع آگے چل کر کے ہوئے، تو اس طریقے سے جو ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا، جس کے تعلق سے اب آگے بھی آپ انشاءاللہ سنیں گے. تو بہرحال بات یہاں تک رکا دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی میں ہونے والا ایک بہت بڑا واقعہ اس اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے حدیث کی وہی کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر آپ یہ واقعات کے اکثر حصے دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2731 میں یہ واقعہ ہے. صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 3170 پر 5 میں 70 پر 4 میں یہ واقعہ ہے. صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 4170 پر 7 میں یہ واقعہ ہے. صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 5012 میں بھی یہ واقعہ ہے. تو یہ مختلف، اور خاص کر کے سورہ فتح کی تفسیر میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ آیت کی تفسیر میں بھی یہ اس واقعے کے کئی باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، اور حدیثوں کے اعتبار سے چند نمبرات ہیں جس میں آپ جو ہے یہ باتیں آپ کو مل سکتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 6 سال تک کے واقعات ہیں. باقی انشاءاللہ کل بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول اللہ کی زندگی پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ معذور بھائی ہیں تو تعاون کا اعلان ہوا ہے تو ان کو تھوڑا تعاون کر دیں. چائے کا انتظام آپ کے لیے باہر ہے. چائے سے پہلے آج زمزم کا پانی بھی آپ کے لیے لایا گیا ہے، تو اچھی نیت کے ساتھ پئیں اور پلانے والوں کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.